انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ احباب ذی وقار، آج کی یہ نشست، آج کی یہ محفل بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ دنیا میں کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا عزیز، کسی کا کوئی رشتہ دار، اسے دنیا کی کوئی چھوٹی سی کامیابی ملتی ہے تو اس پہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اپنے احباب کو مبارکیں بھی دی جاتی ہیں۔ اور پھر ہماری اس سے بڑھ کر بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے لیے ہمارے پاس وسائل نہ بھی ہوں تو ہم یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو تعلیم اچھی دلوانی ہے، باقی معاملات میں گھر کا عسر یسر میں جس طرح بھی ہوا ہم گزارا کر لیں گے، لیکن اولاد کو تعلیم اچھی دلوانی ہے۔ یہ میں وہ باتیں بس 3-4 منٹ میں، زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا کیونکہ میں تو ایک طالب علم ہوں، اور یقین جانیے جس مجلس میں، جس محفل میں، جس پروگرام میں سارا دن احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے والی شخصیات، اہل علم، شیوخ الحدیث جہاں پہ جلوہ فرما ہوں، وہاں پہ حق تو نہیں ہے کہ ہم کوئی اس طرح کی بات اخلاقی طور پہ جرأت کر سکیں، لیکن جب ہم اس طرح کی کوئی بات دینی حوالے سے کرتے ہیں تو ہماری کوشش اور ہماری خواہش اور اس وقت ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے شیوخ کو انہی سے پڑھا ہوا سبق سنا رہے ہیں اور دہرا رہے ہیں۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے اسی دنیا کو گزارنے کے لیے، جس دنیا کو بہت زیادہ ہم اپنی ہی زبان سے کہتے ہیں یہ دنیا عارضی ہے، حقیر ہے، مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری بلکہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں اس دنیا کے حوالے سے احادیث ملتی ہیں وہ ساری ہمیں یاد بھی ہیں اور ہم ایک دوسرے کو کہتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جس دنیا کو ہم اپنی ہی زبان سے حقیر کہتے ہیں، عارضی کہتے ہیں، فضول کہتے ہیں، اسی دنیا کے لیے ہم اپنی اولاد کو بھی تیار کر رہے ہیں اور ہمارے لیل و نہار بھی اسی دنیا کے حصول کے لیے گزر رہے ہیں۔ کاش ہمیں سمجھ آ جائے کہ اصل خوشی یہ خوشی ہے کہ اللہ رب العزت نے فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الرحمن عطر صاحب کے صاحبزادے کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ ان کی قسمت میں، ان کے نصیب میں قرآن پاک کو یاد کرنا اللہ نے لکھا تھا۔ آج وہ دن آیا کہ الحمدللہ وہ قرآن پاک مکمل ہوا، انہوں نے مکمل حفظ کیا۔ یہ ہے اصل خوشی کا مقام، اور یہ ہے مبارکباد کے مرحلے، مواقع جہاں پہ ہمیں ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے۔ لیکن پتہ نہیں آج اس معاشرے میں رہتے ہوئے کچھ لوگ، یہ میں بالکل نہیں کہتا کہ اس معاشرے میں شاید کہا ہی نہیں جاتا یا نعوذ باللہ اس طرح کا ذہن رکھنے والے لوگ شاید کم ہیں، ٹھیک ہے کم تو ضرور ہیں کہ آج ہم سمجھتے ہیں، بلکہ مجھے اپنا واقعہ یاد ہے جب میں مدرسہ میں پڑھنے کے لیے آیا تو مجھے میرے والد محترم بھی، جب میں نے 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو میں نے فضیلت الشیخ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی گفتگو سنی، تقریر، ایک میں 7ویں میں پڑھتا تھا، کسی دوست کے ساتھ چلا گیا جلسے میں، تو جب میں نے سنا تو میں نے واپس آ کے کہا کہ میں نے اسکول نہیں پڑھنا، میں نے مدرسے میں پڑھنا ہے۔ تو میرے والد محترم وہ کہنے لگے
کہ ہم نے آپ کو مدرسے میں نہیں پڑھانا، بلکہ وہ پنجابی میں انہوں نے مجھے کہا پہلے تیرا پیو دادا مولوی سی، تو مولوی بننا ہے۔ میں نے بہرحال والد محترم تھے، ڈر بھی لگتا تھا، لیکن اظہار میں کرتا تھا کہ میں نے مدرسے میں ہی پڑھنا ہے۔ پہلے میں اس سے پہلے کلاسیں جتنی بھی تھیں میں الحمدللہ پہلی دوسری پوزیشن میں، اس سال میں 7ویں کلاس کے امتحان سے جان بوجھ کے فیل ہو گیا۔ بس نیت تھی کہ میں پڑھنا میں نے مدرسے میں ہے۔ پھر ابا جی کے دوستوں کو کسی نے کہا کہ اس کو یہ مدرسے کہتا ہے پڑھنا، یہ مدرسے ہی پڑھے گا، اب اسکول نہیں پڑھے گا، اس کو مدرسے داخل کروا دو۔ تو جب میں مدرسے داخل ہوا تو جب میں واپس اپنے گاؤں میں آتا تھا تو گاؤں کی ہمارے رشتہ دار یا عورتیں مجھے یہی کہتی تھی کہ آپ گاؤں کے نمبردار ہیں، تو لگتا ہے کہ آپ کے گھر دانے ختم ہو گئے، آپ کے ابا جی نے آپ کو یتیم خانے میں داخل کروا دیا ہے۔ یعنی اس معاشرے کی سوچ یہ ہے، کاش ہم اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی سوچ کو کسی درست سمت پہ لے کے آئیں کہ جہاں پہ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، اچھی تعلیم نہ دلوائیں، لیکن اس سے بڑھ کر اچھی تعلیم کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ رب العزت جس کو قرآن کی نعمت عطا فرما دے، جس کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ فلاں بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، فلاں بڑا اچھا انجینئر ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر الحمدللہ ڈاکٹر خدمت خلق کر رہا ہے، اچھے اس کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، اچھے انداز میں الحمدللہ وہ کام کر رہا ہے تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن، اس کا تو پھر آج ایک مثال دیتا ہوں کہ آج جتنا بھی کسی کے پاس کوئی امیر ہے، جتنے بھی اس کے پاس وسائل ہیں، آج اس دور میں جتنے بھی زیادہ سے زیادہ وسائل کا حامل انسان ہے، کوئی اپنے بیٹے کو اس پاکستان کی کیا باہر جاپان سے منگوائی گئی کسی اچھی سے اچھی گاڑی پہ اسے اس کے سکول چھوڑ کے آتا ہوگا، اپنی استطاعت کے مطابق کوئی پیدل جاتا ہے، کوئی سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ، اچھی سے اچھی گاڑی پہ، لیکن یہ تو دنیا تو اس پہ فخر کرتی ہوگی کہ میرا بیٹا جناب پراڈو پہ جاتا ہے، لینڈ کروزر پہ جاتا ہے، پجارو پہ جاتا ہے، فلاں گاڑی پہ جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کہ جتنی بھی آپ دنیا کے اعتبار سے اس کو عزت سمجھ لیں، وقار سمجھ لیں، کیا اس سے زیادہ وقار یہ ہو سکتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو بچہ اپنے گھر سے قرآن و حدیث کی تعلیم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، ابھی وہ اپنا قدم اٹھاتا ہے، اپنے دروازے کی دہلیز سے باہر وہ قدم رکھتا ہے، دیکھنے والے تو دیکھتے ہوں گے کہ شاید یہ اپنے محلے اور یعنی اس کی گلی میں اپنے دروازے کی دہلیز کے باہر زمین پہ قدم رکھ رہا ہے۔ رحمت دو عالم فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، وہ فرشتوں کے پروں پہ اپنے قدم ٹکاتا ہوا وہ درسگاہ کی طرف جاتا ہے۔ اس سے اس کے مقام اور اجر کا اندازہ لگا لیں۔ بہرحال میں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارے اس بیٹے کو، اس بچے کو اللہ نے جس دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اللہ اس کو، اس دولت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کا صحیح معنوں میں صرف حافظ ہی نہیں بلکہ حافظ اور پھر باعمل عالم بھی قرآن و حدیث کا عالم بنائے، اور ان کے والدین، ان کے عزیز و اقارب، ان کے رشتہ دار، اور خصوصاً ان کے استاد محترم قاری صاحب جن سے انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اور پھر اس ادارے کے دیگر اساتذہ، اس مدرسے کے انتظامیہ، اس کے مدیر، اس کے تمام تر یعنی معاونین، یہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ اس کو صحیح معنوں میں صدقہ جاریہ بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔